سوال دوبارہ سے بارہ آپ نے بھیجا ہے اور معذرت خواہ ہیں کہ ہم ہی مسئلے کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پائے، اور جو بھی جوابات دیے ان کو ایک طرف کر کے جو آج عرض کر رہے ہیں یہ بس فائنل بات، اس کو سمجھیے۔ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ مسئلہ خلا کا نہیں ہے، یہاں پر مرد کو خاتون اور اس کے گھر والوں کے اصرار پر لیگل طریقے پر طلاق دینے کے لیے کورٹ سے رجوع کرنے کو کہا گیا۔ مرد نے وکیل کے ذریعے عدالت میں کیس کر کے خاتون کو 3 ماہ میں 3 نوٹس بھیج دیے۔ یہ 3 نوٹس جو آئے ہیں انہوں نے 3 طلاقوں کو کنفرم کر دیا، بس ختم ہو گئی بات، یہ 3 طلاقیں ہو گئی۔ بیوی کو 3 مہینوں میں 3 طلاقیں دے دینا، 1 مہینہ پھر دوسرا پھر تیسرا، یونین کونسل کے ذریعے جو نوٹسز ملتے رہے انہوں نے مسئلے کو ختم کر دیا۔ 90 دن بعد فسخ نکاح کا نوٹس ملا تو اب بیوی پر 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ حقیقت میں نکاح جب طلاق آدمی دیتا ہے تو فوراً اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ طلاق جب دی جاتی ہے تو اسی دن سے خاتون کی عدت شروع ہو جاتی ہے، تو بیوی کی عدت بچی کی جو آپ نے تحریر فرمایا اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن ان کے شوہر نے پہلی طلاق دی تھی، اور پھر اب اس کی اپلیکیشن پوری عدت جو ہوگی وہ ظاہر ہے کہ شریعت نے عدتیں جو رکھی ہیں وہ 4 عدتیں عام طور پہ شوہر کے انتقال کی صورت میں 4 مہینے 10 دن، اور دوسری عدت جو ہوتی ہے وہ 3 طلاقوں کا مطلب یہ ہوتا ہے شریعت کی نظر میں کہ 3 ہر مہینے جو ایک پروسیس ان کا ہوتا ہے، اس کے بعد جب یہ 3 مہینے پورے ہو جائیں تو تیسرا مہینہ پورا ہوا اور خاتون نکاح کے لیے ان پہ کوئی پابندی باقی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسی کسی خاتون کو طلاق ہو جائے جس میں وہ ایام کی حالت میں نہ ہو، عمر زیادہ ہو گئی ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، اس میں 3 مہینے کی عدت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عدت 3 مہینے رکھی ہے۔ تو پہلی عدت وہ ہے جو 4 مہینے 10 دن شوہر کے انتقال کے دن سے، دوسری عدت وہ ہے جو 3 مرتبہ ایام گزرنے سے، چاہے وہ 3 مرتبہ ایام میں کیسے ہی وقت کیوں نہ لگے، اور تیسری عدت وہ جو ایام کی حالت سے نہیں گزرتی ان کے لیے 3 مہینے، اور چوتھی عدت جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے ہے جنہیں جو والدہ بننے کے پروسیس میں ہوں، جب بچے کا جنم لے گا اسی دن اسی لمحے اس کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے وہ طلاق کے 10 منٹ بعد ہی کیوں نہ ہو، اس کی عدت اتنی ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ تو جو آپ نے صورت ارشاد فرمائی ہے، اگر وہ خاتون اس حالت میں ہے کہ ایام کا مسئلہ ان کے ساتھ ہے تو پہلی طلاق کے بعد، پہلی طلاق جس دن ہوئی ہے نا اس کے بعد تیسری ایام کی جب حالت ختم ہوگی تو اسی دن عدت بھی پوری ہو جائے، سیدھا سمجھ۔ امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہو۔ یہ جو آپ نے صحیح مسلم کی حدیث شریف کا تذکرہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب شبہ ڈال دے کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں یا کتنی پڑھی ہیں تو آخر میں 2 سجدے کر لے۔
یہ اس انسان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جس کے سامنے جس نے بات کی تھی۔ شرعی حکم یہ ہے کہ اسے خود خوب غور و فکر کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اگر اس کی عادت ہی یہ بن گئی کہ پتہ نہیں 3 ہوئے ہیں کہ 4 ہوئے ہیں، تو 4 ہی تصور کر کے بس نماز ہو گئی۔ اور اگر کبھی کبھار ایسے پیش آئے تو اس انسان کو کوئی بیماری نہیں، مطلب یہ کہ وہ ذہنی طور پہ بالکل فٹ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 ہی تصور کرے اور 4تھی رکعت پڑھ کے پھر وہ سجدہ کرے۔ اس حدیث کی شرح محدثین نے کی ہے، خاص طور پہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب جو تھے انہوں نے مسلم کی شرح میں اس حدیث پہ لکھا ہے، اسے دیکھ لینا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے آدمی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ شخص جس کی بیوی برے اخلاق والی ہو اور اسے طلاق نہ دے، وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ لینا اور کوئی گواہ نہ بنایا ہو، اور تیسرے وہ آدمی جس نے بے وقوف کے ذمے اپنا پیسہ کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ بے وقوفوں کو اپنا پیسہ مت دو۔ یہ بھئی حدیث ہے ہی نہیں، محدثین نے اس پہ جرح کی ہے بہت زیادہ، یہ اقوال ہیں بعد کے بزرگوں کے، اس لیے اس حدیث پہ عمل کرنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ یہ اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا ہے، بلکہ بعد کے جو تھے تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں تو وہ ان کے اقوال ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ کوئی عورت جو ہے وہ بد اخلاق ہو اور شوہر اس کو پھر بھی طلاق نہ دے تو اچھا ہے نا یار، صبر کا مرحلہ گزرے گا نا۔ کافی ساری اصلاح مشائخ کے علاوہ گھر میں بھی ہو جاتی ہے، تو صبر کرے، اس کی ایذا پہ، تکلیف پہ صبر کرے، یہ بڑا اچھا مرحلہ گزر جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر بیویوں کے کہے سنے کو برا نہیں مانتے، یہ بڑی اچھی بات، لیکن جب گفتگو سنجیدہ ہو تو ہمیشہ اس کی بات سننی چاہیے۔ اور عمومی طور پہ ایک چیز جس میں مردوں سے غفلت ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں اور بیوی سے مشورہ نہیں کرتے۔ ہم سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیز کافی ہے کہ حدیبیہ میں جب آپ نے یہ طے فرما دیا کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ جائے تو اسے واپس کریں گے، اور مدینہ سے کوئی مرتد ہو کے والعیاذ باللہ مکہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ انتہائی شدید شرائط تھی جس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا تھا۔ تو اتنے غم میں ڈوبے ہوئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط فرمائے ہیں، اس معاہدے پہ اٹھے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اپنی قربانیوں کو ذبح کرو، عمرہ آئندہ سال ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ایک تو ان شرائط سے، دوسرے وہ ان شرائط کے بعد بیت اللہ سے 6-8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اور عرض مدت کے بعد مکہ میں داخلہ ہونا تھا، 8 سال بعد، 6 سال بعد، تو اس غم میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے اٹھے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ اپنا اس طرف تشریف لے گئے اور جا کے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتی ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے انہیں کہا اٹھو قربانی کرو، اور یہ سب کے سب بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو آسان بات بتاتی ہوں، آپ تشریف لے جائیں اور آپ اپنے جانور کو ذبح کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے مشورہ لیا، تو اس لیے یہ مرد جو ہے نا بہت مرتبہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، جو گھر والی ہوتی ہے جس سے گھر بسانا ہوتا ہے اس سے بھی بات کر لینی چاہیے، عورتوں سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ مشکل مرحلہ ہے، آپ کوئی مشورہ دے دیں، یہ اسی سنت کی، اسی طریقے کی پیروی ہے۔ تو حضور تو اعتراف جرم فرما رہے ہیں، کہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ حقیقت ہے صحیح ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کے اپنی اونٹنی جس جانور کو قربان کرنا تھا اس کے لیے چھری اٹھائی،
صحابہ رضی اللہ عنہ اس طرح اٹھ کر بھاگے ہیں جانوروں کی طرف کہ راوی کہتا ہے میں ڈر گیا کہ کہیں ایک دوسرے کو قتل تو نہیں کرنے لگے، اتنی تیزی سے۔ تو یہ سب چیزیں شریعت نے لوگوں کو تلقین کی ہے تاکہ وہ تہذیب کے ساتھ زندگی گزارے۔ تہذیب پیدا ہوتی ہے ٹیسٹ، ذوق ڈیولپ کرنا، سیمیٹری، اس پہ زور دینا زندگی میں۔ ذوق پیدا ہوتا ہے حسن سے۔ بعض بچے ہوتے ہیں نا، بچوں میں بچپن ہی سے حسن کو پرکھنے اور نہ پرکھنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ ایک اس کے سامنے گڑیا رکھ دیں بچے کے، ایک پسٹل رکھ دیں، آپ دیکھیں یہ کس چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ ایک چیز کو ہٹا دیتا ہے، ایک چیز کو اپنا لیتا ہے، یہ اس کا ٹیسٹ ہے۔ یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا، پھر بندہ زبردست آدمی بنتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک انجینئر چھپا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ایک خاتون چھپی ہوئی ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر ایک بہت اچھا پڑھا لکھا وجود اور ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے فیصلہ، وہ کہتا ہے 2 فٹ ادھر ہے، 2 ہی فٹ ادھر، وہ کہتا ہے 4 فٹ کا دروازہ ادھر ہے نا، کھڑکی اس تناسب سے آنا چاہیے، اچھا کمرہ جو ہے اس کا رنگ یہ ہے تو قالین اس کمرے اس رنگ کا بچھانا چاہیے۔ یہ ٹیسٹ جب ڈیولپ ہوتا ہے، حسن کی پرکھ کرتا ہے اور ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اسی بنیاد پر وہ عورت کے ظاہری حسن سے بڑھ کر اس کی اخلاقیات کو دیکھتا ہے کہ میری نسل کا، بچوں کا سوال ہے، چاہے جتنی بھی خوبصورت ہوں، بالکل ٹھیک ہے، تناسب ہے جسم میں، چہرے میں، مگر جو بچوں کا معاملہ ہے نا، اس کی تربیت کیسے ہوگی، ان کی گفتگو کیسے ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے۔ اس لیے ٹیسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہے تو بات شدید مگر ممکن ہے آپ برداشت کریں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ بریانی پہ سالن ڈال کے کھانا ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ اچھا خاصا چھوٹے گوشت کا پلاؤ ہے اور اس کے ساتھ فینٹا پینی۔ اچھا جناب، ایک اور سوال ہے۔ ہاں، یہ حدیث تو ہو گئی بھئی، یہ حدیث نہیں ہے، اس سے بعض تابعین سے روایات سمجھی گئی ہیں، اس لیے اس پہ کوئی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اس میں سے ایک چیز جو آپ نے کہی نا کہ بے وقوف آدمی کو پیسہ نہیں دینا چاہیے بزنس کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ وہ بچے کا طبیعت ہی نہیں ہے بزنس کے لیے، اس کا تجربہ نہیں ہے، اسی لیے یہ جو عقل مند تاجر ہوتے ہیں اپنے بچوں کو تھوڑے بزنس کراتے ہیں، پھر جب پختہ ہو جاتا ہے پھر بزنس۔ کراچی کے مہمان بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا، تھوڑا سا کہیں سرمایہ انویسٹ کرا دیا، پھر بچے کی تربیت ہو گئی، پھر سمجھاتے رہے۔ اس چیز کو تو اللہ نے بھی منع کیا ہے کہ جن لوگوں کو تجربہ نہیں ہے اپنا مال ان کے حوالے نہ کر۔ کسی شخص کا وضو آخری قاعدے میں نہ رہے تو کیا نماز کو توڑنا ضروری ہے اور دہرانا؟ انفرادی اور اجتماعی دونوں نمازوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آسان سی چیز یہ ہے کہ اٹھے جائے، وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ فقہا نے 3 طریقے اس کے لکھے ہیں، اس میں سے آسان ترین طریقہ یہ ہے۔ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کسی سے بات نہ کرے، اٹھے جائے اور وضو کر کے آئے اور جہاں سے نماز ٹوٹی تھی وہیں سے شروع کر دے، لیکن ان چیزوں کی شرائط بہت مختلف، بہت مشکل ہیں، اس لیے آسان ترین طریقہ آپ سے عرض کیا ہے کہ بس جائے، اگر وہ امام ہے تو کسی کو اپنی جگہ کھڑا کر جائے اور نمازیوں کے سامنے سے گزرے یا کچھ بھی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا وہ پہلی صف میں ہے، وضو کرنے کے لیے اسے 10 صفیں کراس کرنی ہے، لوگوں کے سامنے سے گزر جائے، کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ اس کے امام کے سامنے دیوار ہے، چھڑی ہے، کوئی سترہ ہے نا، تو اس کا سترہ، اس کی آڑ وہ مقتدیوں کے لیے کافی، تو اس کو ضرورت پیش آ گئی شرعی طور پہ، اور یہ اٹھ کے نمازیوں کے بیچ میں سے گزر گیا، سامنے سے ایک صف کو توڑا، ادھر کونے میں چلا گیا، ایک صف سے آگے، کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ سب چیزیں درست ہیں۔ ہاسٹل میں کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اس میں 8 ٹیمز حصہ لے رہی ہیں، ہر ٹیم کی جو انٹری ٹکٹ ہے وہ 5000 ہے۔ آخر میں جو 2 ٹیمیں فائنل میں جاتی ہیں ان میں سے ایک انعام جیتتی ہے،
اس کو 2500 ملتا ہے، اور جو ہارتی ہے اس کو 500 روپے ملتے ہیں، باقی کے 1000 میں سے کچھ سامان آ جاتا ہے، کچھ کمیٹی خود رکھ لیتی ہے۔ اس طرح کے ٹورنامنٹس جائز ہیں یا نہیں؟ اس پہ پہلا سوال جو پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ ہے کہ وہ پیسے کس حیثیت میں ہیں۔ پیسے آپ نے کسی کمیٹی کے چیئرمین کو، کسی آدمی کو مالک بنا دیا، آپ نے یہ وضاحت نہیں کی، اس لیے جواب ذرا سا دشوار ہے۔ تو جو رقم لی جاتی ہے وہ کسی کو مالک بنایا ہے یا اس کے پاس امانت ہے؟ امانت ہوگی، شرعاً حکم بدل جائے گا، مالک بنائیں گے تو حکم بدل جائے گا۔ تو اگر مالک ہی نہیں بنایا، امانت رکھ دی تو امانت کو نہیں چھیڑ سکتا، مالک بھی نہیں بنایا اور اس کے ساتھ وہ امانت بھی نہیں ہے، تو یہ تو قمار، یہ تو جوا ہو جائے گا کہ لوگ اپنی اپنی رقمیں لگا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کی وضاحت کیجیے، پھر انشاءاللہ اس کی بات کر لیں گے۔ اسلام میں کسی چیز کی خرید و فروخت پر کتنا نفع جائز ہے؟ اصولی طور پہ تو نفع کی پابندی نہیں ہے، اصولاً جو آدمی جتنا نفع رکھ لے وہ ٹھیک ہے، لیکن شریعت اس درجے میں منع کرتی ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کی قیمت اتنی کر دے کہ مارکیٹ میں اس قیمت کو توڑنا پڑ جائے دوسروں کو۔ مثلاً ایک چیز 2000 سب جانتے ہیں، یہاں بھی 2000 ہے، فلاں جگہ بھی 2000 ہے، پوری مارکیٹ میں اس کا ریٹ تقریباً یہی چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے مجھے مسلمانوں پہ بڑا ترس آتا ہے اور 1500 روپے رکھ دوں اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ خراب ہوگی، وہ دوسروں کا استحصال کرے گا، اس لیے ظلم دھوکہ کی قیمت اس کی یہ ہے، میری یہ ہے، تو ظلم کی حد تک آ جائے اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ مارکیٹ میں دکان تھی ان کی، تجارت کر رہے تھے، تو وہاں سے گزرے اور وہ منقع بیچ رہے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کس قیمت پہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے قیمت، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا باقی دکانوں پہ تو یہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یا تو تم قیمت بڑھاؤ یا دکان بند کر، مارکیٹ کی قیمت کو کیوں توڑتے ہو؟ تو اس لیے جہاں اتنا نرخ میں فرق پڑ جائے کہ مارکیٹ ٹوٹ رہی ہو، مارکیٹ خراب ہو رہی ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گھر گئے تو کہتے ہیں انہوں نے اپنا محاسبہ فرمایا اور پھر گئے اور پھر جا کے کہا کہ حاطب، میرا جو تمہارے ساتھ رویہ تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ معاشرے میں قیمت جب قائم رہے گی تو اس سے عام مسلمانوں کا نفع، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں، ایسے نہیں ہے۔ کیونکہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ خط لکھ دیا تھا اہل مکہ کو، اس پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، یہ گویا کہ جاسوسی ہو گئی، تو اسلامی فوج میں جب ایسا آدمی ہو تو اسے قتل کر دینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انہ من البدریین، یہ بدری ہے، تو نہیں کچھ کیا۔ تو اس لیے کبھی کسی شخص کی قومی ملی خدمات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کو عام لوگوں کے برابر کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے ہاں یہ جو انصاف کا تصور ہے نا کہ ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک، یہ انصاف نہیں ہوا کرتا۔ ہر ایک کے ساتھ وہ سلوک جو اس کا حق بنتا ہے، یہ انصاف ہوتا ہے۔ اس معیار کو اگر آپ نہیں رکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں دے دیا اور اسے کیوں چھوڑ دیا، یہ کیوں کر دیا اور یہ کیوں کر دیا، ایسے برابری کی بنیاد پر قوانین بھی نہیں بنتے، ممالک بھی نہیں چلتے۔ کوئی بھی شخص ہے اس کی خدمات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اس نے فلاں موقع پر کتنی قربانی دی تھی، آج اس سے اگر کوئی لغزش ہو گئی ہے، عام آدمی ہوتا تو اسے یہ سزا دیتے۔ یہ آدمی قانون سے بالاتر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، مگر اس کی خدمات بھی تو دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ تو قانون استحقاق کی بنیاد پر بھی مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاہا تھا کہ مارکیٹ میں قیمتیں مقرر فرما دیں،
نہیں فرمائیں۔ پھر کہا اللہ کے قبضے میں کم اور زیادہ ہونا۔ اصولی بات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ حجت اللہ میں لکھا ہے کہ جب مارکیٹ میں قیمتیں اتنی بڑھ جائیں کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہ رہے تو اس وقت قیمتیں مقرر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے جس چیز کو قرآن میں فساد فی الارض کہا ہے، یہی وہ فساد ہے کہ سرمایہ داری بڑھتی جائے، ایک طبقہ غربت کا شکار ہو جائے، ایک طبقے کو اتنا پیسہ مل جائے کہ اسے سمجھ ہی نہ آئے انویسٹ کہاں کرنا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ فساد فی الارض ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے ختم کرے۔ کچھ سوالات ملکی حالات کی وجہ سے وہ چونکہ اس نظام میں گڑبڑ تھی، سارا کمیونیکیشن کا جو سسٹم تھا، تو لوگوں نے لکھ بھیجے ہیں، اس میں موبائل میں میسیجز آئے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان میں سے کسی چیز کا جواب پیش کر سکیں۔ آپ نے تحریر فرمایا سٹنگ اے فتویٰ بائی حنفی مفتی، دا پرچیز آف گولڈ جیولری از پرمیٹڈ ایٹ دا ٹائم آف میرج۔ بالکل ایسے ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کے لیے رخصتی کے موقع پہ کوئی چیز دینا چاہتا ہے، ہدیہ کرنا چاہتا ہے۔ لڑکیاں چونکہ زیورات کو پسند کرتی ہیں، یہ ان کی فطرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا اقرار کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ بچی جو زیورات میں کھیل کے پلتی ہے، تو اگر زیورات میں کھیل کے پلنا بڑھنا اس کا غلط بات ہوتی تو اللہ اس کی نفی بھی فرما دیتے۔ اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ پھوپھی ہے وہ کوئی چیز لے آئی، چچی ہے اسے ایک انگوٹھی پہنا دی، وہ بچی کو 2-4 تولے سونا ایسے ہی بڑے ہوتے ہوتے مل گیا محبتوں کی وجہ سے، بالکل ٹھیک ہے۔ شادی کے موقع پہ زیور کا دینا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات درست نہیں ہے کہ however it is not sanctioned by اسلام، یہ بات غلط ہے۔ بھائی اسلام نے کہاں اس کو روکا ہے کہ کوئی اپنی بیٹی بہو وغیرہ کسی کو بھی وہ زیورات نہ دے دینے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو فضول حد تک لے جانا، سرمایہ داری، نمائش، یہ منع۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو 15 تولے سونا دے دیتا ہوں، تو آپ کہیں گے تو 50 لاکھ کا بن جائے گا، اس کی بجائے بہتر ہے آپ اپنی بیٹی کو ایک پلاٹ دے دیں، بچی ہے گھر بنا لے گی کبھی، اور میرا بیٹا ہے یہ بھی نوکری کر رہا ہے کبھی گھر بنا، یہ نوکری کر رہا ہے کبھی گھر بن جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، گفٹس ہے نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نہیں دیا تھا؟ اس لیے بات آپ کی درست نہیں ہے کہ اسلام اس کی سینکشن نہیں کرتا۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ بدر کا ہوا تھا، جب یہ 70 قیدی آ گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر جو تھی وہ تعلیم کی تھی کہ تعلیم کا مسئلہ کیسے حل ہو۔ تو آپ نے اگلے ہی دن بچوں کو مدینہ منورہ کے قیدیوں کے حوالے کر دیا تھا اور فرمایا تھا انہیں پڑھاؤ۔ بہت بڑا فیصلہ، جن کے بھائی اور بیٹے کل قتل ہوئے ہیں انہی کے ہاتھ کر دیا بچوں کو۔ اور اگر وہ اس وقت وہ قتل کر کے چلے جاتے تو کون تھا جو ان بچوں کے قتل سے روکتا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا کیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم یہ کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ فدیہ ادا کرو۔ تو یہ ارشاد فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فدیہ ادا کرو، چنانچہ فدیے کے لیے لوگ چیزیں لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خود
وہ قیدی تھے۔ تو اہل مکہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو صاحبزادی تھیں، ان کے سسرال والوں نے کہا کہ داماد اپنا قید ہوا ہے نا، دیکھیں گے چھوڑ دیں گے، ہم نہیں پیسے بھیجتے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا بہت باوفا بیوی تھی نا، اپنا ہار اتارا اور کسی غلام کے ذریعے مدینہ منورہ بھیج دیا اور کہا شوہر کو یہ دے دینا۔ وہ ہار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور داماد نے حاضر ہو کے اپنا وہ جو فدیہ تھا وہ پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی پہ رکھا اور بہت دیر تک اس ہار کو دیکھتے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے آنسو گرنے لگے اور پورا جسد مبارک کانپنے لگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حیران کی کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہی ہار نہیں ہے جو میری بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا؟ ان کا جی یہ وہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ کیا تم مجھے یہ اجازت دیتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کا یہ ہار اسے لوٹا دوں؟ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نشانی اس کی مرحومہ والدہ کی اس کے پاس رہے، اور پھر عمر بن العاص کو کہا کہ میں تمہارا ہار واپس دے دیتا ہوں اس شرط پہ کہ تم میری بیٹی کو واپس بھیجو۔ تو انہوں نے جا کے ہار واپس کیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو انہوں نے اسی وقت اونٹ پہ روانہ کی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے ایک مسئلے پہ فرمایا تھا کہ دیکھو میرا وہ بھی تو داماد تھا نا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور وعدے کو پورا کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی انسان کے وعدہ، اس کے اخلاقیات کو یاد رکھا جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ بھی داماد ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا تھا۔ یہ چیز پیش آئی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آئی ہیں، آپ کے داماد مکہ مکرمہ میں تھے، پھر وہ بہت سالوں کے بعد ایک دن آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ تو زینب نے اپنے شوہر کو پناہ دے دی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میری بیٹی نے اپنے شوہر کو پناہ دے دیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کا اللہ کے رسول آپ کا داماد ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ یہ قصہ ہوا تھا جو ایک جگہ ہم بیان کر چکے ہیں، تو اس لیے کوئی اپنی بیٹی کو زیور دیتا ہے کوئی حرج نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار کیوں لوٹا دیا؟ وہ تو حدیث میں آیا ہے، تو مستقل اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی فضول چیزوں میں نہ پڑے، بغیر قرض لیے قرض نہ لے۔ اور مہر میں جو سونا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر حق مہر کے سونے میں ایک چیز نہیں لوگ سمجھتے، اسے سمجھنا چاہیے۔ مہر میں جب سونا ملے تو یہ طے کرنا چاہیے، نکاح فارم پہ لکھ دینا چاہیے کہ یہ سونا لڑکی کو دیا گیا ہے عارضی طور پر پہننے کے لیے اور یہ واپس لے لیا جائے گا خدا نخواستہ کسی بھی جدائی کی صورت۔ اگر یہ لکھ دے کہ جدائی کی صورت میں یہ سونا واپس لے لیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے لڑکی سونے کی مالکہ نہیں بنی، وہ پہنے گی رکھ دے گی، پھر پہنے گی 100 بار رکھ دے گی، اور نہ لڑکی نے زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ وہ تو لیا گیا ہے پہننے کے لیے، وہ اس لیے تھوڑی ہے کہ کوئی ملکیت ہے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ ہم نے یہ بہو کو یہ زیور مالکہ بنا دیا ہے، ماں باپ تو بنا ہی دیتے ہیں، وہ کہہ دیں کہ یہ ہم نے بہو کو زیور دیا اور یہ مالکہ ہے، اب شوہر کی ذمہ داری بھی ختم اور سسر اور سب کی ذمہ داری ختم، لڑکی خود مالکہ ہے، بیچے رکھے زکوٰۃ دے نہ دے یہ سب اس کے اپنے اعمال ہیں۔ اس لیے ہمیشہ نکاح میں جو لڑکی کو زیور ملتا ہے نا اسے طے کرنا چاہیے کہ اس زیور پہ ملکیت کس کی ہے، اور لوگ عام طور پہ نہیں کرتے۔ آئی ایم ریکویسٹنگ یور اوپینین کیا بس شریعت کا مسئلہ ہے، آپ سے عرض کر دیے۔